سر مجھے اپنے بچے کا ڈی این اے ٹیسٹ کروانا ہے۔ یہی وہ کال تھی۔ جب میں نے کال ریسیو کی تو ایک خاتون کی کپ کپاتی ہوئی روتی ہوئی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ مجھے جب سے میرا گوگل پہ بطور فیملی کیسز ایکسپرٹ لائر کے طور پہ نام موجود ہے، میرا یوٹیوب پہ چینلز پہ میرا نام ہے فیملی کیسز ایکسپرٹ کے طور پہ، تو مجھے پوری دنیا سے مختلف پاکستانیوں کی کالز آتی رہتی ہیں اپنے کیسز کے مشوروں کے لیے، اور ڈیفرنٹ قسم کے لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں جو وہ مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن یہ جملہ جو تھا وہ اپنے اندر بہت سی رمزیں، بہت سی گہرائیاں رکھتا تھا۔ میں نے اس خاتون سے کہا کہ آپ روئیں نہیں اور مجھے بتائیے کہ آپ اپنے بچے کا ڈی این اے ٹیسٹ کیوں کروانا چاہتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اگلی کہانی بیان کروں، اگر آپ کو میرے چینل جو ہے اگر آپ کو میری لیکچر پسند آتے ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں، شیئر بھی کر سکتے ہیں دوستوں میں، تاکہ ان کو بھی میری ویڈیوز ملتی رہیں۔ اب میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کی آگاہی کے لیے نہ صرف ان کو قانونی رائٹس کے بارے میں آگاہ کروں، بلکہ جو میرے تجربات ہیں 20 سالہ وکالت پہ مختلف فیملی کیسز میں لوگوں کے رویوں کے، وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی 3 سال پہلے شادی ہوئی تھی، پنجاب کے گاؤں میں وہ رہتی ہے، اور اس کے ساتھ والے گاؤں میں ہی جو اس کا کزن تھا، اس کی فیملی تھی، اس کی کزن سے شادی ہوئی۔ کزن اس کا بیرون ملک رہتا تھا اور وہ شادی کے لیے ہی آیا ہے، اور چند دن جو تقریباً 2 ماہ شادی کے بعد وہ رہا، اس دوران وہ پریگننٹ ہو گئی، حاملہ ہو گئی، اور اس کے بعد وہ کزن اس کا واپس چلا گیا۔ بعد میں اس نے جب وہ پریگننٹ تھی تو اسی دوران ہی اس کے سسرال والوں کو رویہ اس کے ساتھ جو نامناسب ہو گیا، حالانکہ وہ رشتہ دار تھے پہلے سے، اور انہوں نے اس کو اس کے میکے بھیج دیا۔ میکے میں تھی تو اس کے بچے کی پیدائش ہوئی، لیکن پیدائش پہ اس نے اپنے شوہر کو انفارم کیا کہ بچے کے بارے میں کہ بیٹا ہوا ہے، لیکن اس نے کوئی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی خرچہ وغیرہ اس کو بھیجا۔ اس کے بھائیوں نے اور اس کے پیرنٹس نے وہ خرچہ سارا برداشت کیا۔ بعد میں جب اس نے شوہر سے کہا کہ وہ بچہ پیدا ہوا ہے، اور نہ وہ اس کو گھر میں آباد کر رہا ہے، نہ وہ پاکستان آ رہا ہے، وہ بیرون ملک ہی بیٹھا ہے مسلسل، جب سے شادی ہوئی ہے تو وہ پاکستان آئے اور اس کو اپنے ساتھ رکھے فیملی میں، اور یا اس کو الگ گھر لے کر دے اور خرچہ دے، تو اس کے شوہر نے ایک الزام لگا دیا اس کے اوپر کہ جو بیٹا ہے یہ ناجائز ہے، اور اس کے کسی مرد کے ساتھ تعلقات ہیں، اور یہ اس کا بچہ ہے، اور یہ بچہ جو ہے اس کے شوہر نے کہا کہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ یہ بات بتاتے ہوئے وہ پھر رو پڑی، اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ یہ بات دونوں گاؤں جو ہیں ہمارے اس میں پھیلا دی، اس نے پھیل گئی، اور اب تمام گاؤں میں اور دوسرے گاؤں میں اس کی بدنامی ہو چکی ہے، حتیٰ کہ اب اس کے گھر والے بھی اس کو صحیح نظر سے نہیں دیکھتے، حالانکہ اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں، کوئی ریلیشن نہیں، اور اس کے باوجود وہ پورے کے پورے علاقے میں بدنام ہو چکی ہے۔ شوہر خرچہ تو دینا دور کی بات ہے، لیکن اس کے لیے اب یہ وہ بتاتی پھرتی ہے کہ یہ بچہ اس کے شوہر کا ہے۔ اب بتائیے، اس لیے اس نے کہا کہ میں
مرنا چاہتی ہوں. میں اس بدنامی کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی، نہ میں زندہ رہنا چاہتی ہوں. میں ایک عزت دار گھرانے سے ہوں اور ایک اچھی بیوی ہوں. میں اس بدنامی کے ساتھ، اس ذلت کے ساتھ نہیں جینا چاہتی. میں مرنا چاہتی ہوں، میں خودکشی کرنا چاہتی ہوں، مگر اس سے پہلے میں یہ الزام، یہ داغ مٹانا چاہتی ہوں. میں اپنے بچے کا DNA ٹیسٹ کروانا چاہتی ہوں تاکہ ثابت کر سکوں کہ یہ میرے شوہر کا ہی بچہ ہے. یہ تھی اس خاتون کی کہانی. صرف یہ کہانی نہیں، کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک اور خاتون نے لاہور سے جو فون کیا تھا، تو وہ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ اپنے بیٹے کا بچے کا DNA کروانا چاہتی ہے. تو میں نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا جی کہ میرے شوہر کو یہ شک ہے کہ یہ اس کا بچہ نہیں ہے. سو ہم دونوں اس بات پہ ایگری ہوئے ہیں کہ ہم اس کا DNA کرواتے ہیں تاکہ یہ چیز کلیئر ہو اور آگے ہم چل سکیں. سو یہ مسئلہ ایک معاشرتی المیہ ہے اور پاکستان میں بے شمار خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ درپیش ہے. یہاں خواتین جب خرچہ نان وقفہ کا کیس دائر کرتی ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ شوہر حضرات کئی جو گھٹیا نیچر کے ہیں، جو منفی سوچ کے ہیں، وہ خرچے سے بچنے کے لیے عدالت میں درخواست دے دیتے ہیں بچے کا DNA کروا. بچے کا سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے ہی نہیں. اور وہ کیا ہے کہ کسی کی جان گئی اور آپ کی ادا ٹھہری. یہ تو ایک جملہ منہ سے نکالتے ہیں، ایک درخواست دیتے ہیں، 2 روپے کی ٹکٹ لگائی اور ایک درخواست دے دی. لیکن جس خاتون پر یہ الزام لگتا ہے پھر اس کا معاشرے میں جو حشر ہوتا ہے وہ ناقابل بیان ہے. ہمارا معاشرہ منفی چیزوں کو زیادہ تقویت دیتا ہے، زیادہ اس پر جو ہے وہ کرتا ہے. ان لوگوں کو خیال ہی نہیں ہے کہ کتنا گھٹیا، کتنا جو بدترین الزام لگا رہے ہیں. اس پر کیا ان کے خلاف ایسی خواتین کارروائی کر سکتی ہیں جو یہ ایسا الزام لگاتے ہیں؟ وہ تو میں ایک الگ ویڈیو میں ڈسکس کروں گا کہ کیا فوجداری اور کیا دیوانی کارروائی ہو سکتی ہے. لیکن آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اس کا معاشرتی پہلو اجاگر کرنا ہے. ایسی خواتین، ابھی پچھلے دنوں ایک کیس ہوا تھا، اس میں شوہر نے یہی الزام لگا دیا اور وہ اس خاتون نے کہا کہ یہ اسی کا بچہ ہے، اور وہ یہی درخواست پہ پوائنٹ چلتا 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 سپریم کورٹ پہنچ گیا اور 16 سال لگے اس خاتون کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ میرے شوہر کا بیٹا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جب کسی خاتون پہ ایسا الزام لگتا ہوگا تو اس کی ذہنی حالت ہوتی ہوگی، اور کیا اگر کسی شریف خاتون پر، کیونکہ ایک جملہ ہے نا، آپ نے بولنا ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو اس کے ساتھ بیتتی ہے بیچاری کے ساتھ. قرآن پاک میں ہے کہ قیامت کے دن جو بچے ہیں وہ اپنی ماں کے نام سے اٹھائے جائیں گے. شناختی کارڈ اس دنیا میں باپ کے نام سے بنتا ہے، لیکن قیامت کے دن جو بچے ہیں وہ ماں کے نام سے اٹھائے جائیں گے. اس میں ایک حکمت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں وہ پردے ہٹانے والے؟ یہ بڑا ایک معاشرتی المیہ ہے یہ جو صورتحال اس خاتون نے بتائی ہے. اب بتائیے، وہ DNA کروا بھی لے، وہ DNA میں رپورٹ آ بھی جائے، لیکن جو اس کی عزت چلی گئی، جو 2 گاؤں میں اس کی جو شہرت ہو گئی کہ یہ جو ہے بچہ اس کے شوہر کا نہیں، اس نے یہ ذرا کا ڈائریکٹ الزام آپ کسی پر لگاتے ہیں. اور سورۃ النور قرآن پاک کی ہے، اس میں بڑا واضح ہے کہ اور جو پارسا عورتوں پر الزام زنا لگائیں اور مقابلے میں 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 کوڑے مارو. اس پر قذف کی کارروائی ہوتی ہے. مگر یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں جب جس کا دل چاہتا ہے، آپ کسی بھی فیملی کیسز میں کورٹ میں چلے جائیں، اس میں سے 10 میں سے 1 کیس میں الزام یہ شوہر نے لگایا ہوگا کہ میرا بچہ نہیں ہے. خدا را اپنے رویوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. قانونی کارروائی تو چلو ہوتی رہے گی، فوجداری دیوانی، لیکن رسپیکٹ سب کی ہوتی ہے. اور یہ وہ الزام ہوتا ہے کہ جس کا کوئی جس سے گھٹیا کوئی الزام شاید ہو نہیں سکتا. آج کی میری یہی ویڈیو تھی. اور ایسے جو لوگ الزام لگاتے ہیں اس پر وہ ایسی خواتین اپنے ایسے شوہروں کے خلاف کیا قانونی کارروائی کر سکتی ہیں؟ کیا فوجداری کارروائی ہو سکتی ہے جس میں ان کو سزا ہو سکے، یا کیا دیوانی کارروائی کر سکتی ہیں؟ وہ اس ٹاپک میں اپنی کسی اگلی ویڈیو میں جو ہے بیان کروں گا. امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. یہ ویڈیو تو نہیں تھی، میں نے ایک معاشرتی المیہ آج آپ لوگوں سے شیئر کیا، بیان کیا کہ جو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص مشورہ تو روزانہ مجھ سے کرتے ہیں، کہ کوئی مشورہ جب مجھ سے کرتے ہیں تو میں بھی کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ جاتا ہوں. میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا کہ میں اس کو کیا جواب دوں، کیا تسلی دوں، کیا قانونی چیز بتاؤں. اگر میری
کوئی آپ کا کوئی بھی لیگل مسئلہ ہو دنیا بھر سے جو پاکستانی ہیں وہ میرے واٹس ایپ اور ایمو نمبر 0336181901 پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں، اور تھرسڈے اور سنڈے کو شام کو ویڈیو کال پر بھی مجھ سے فری مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ تھینک یو۔